जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है अरबिक का वर्ब सिस्टम जो है वो पढ़ा, तो उससे रिलेटेड कोई सवाल किसी का आवाज जा रही है? जी। हम्म, तो ये अरबिक का मैंने बताया था कि बेसिकली जो है, जो इससे पहले वाली वीडियो में उससे रिलेटेड पूरी तफसील है। मैंने बताया था कि अरबिक का सिस्टम बेसिकली क्या है। ये दो उसके फाउंडेशन है, जिसको हम पास्ट को जो है अल-फ़ेलुल माज़ी कहते हैं और प्रेजेंट को अल-फ़ेलुल मुदारे। ये बेसिकली अरबिक में दो टाइप होती है और यही दोनों क्या है, ये बेस है। तो इससे रिलेटेड अल-फ़ेलुल माज़ी से रिलेटेड सारी डिटेल मैंने बहुत उसको एक्सप्लेन करते हुए और बहुत प्रॉपर बताया था कि इसका क्या सिस्टम है और किस तरह से ये जो है काम करता है। तो अरबिक का वर्ब का जो पूरा सिस्टम है वो 14 सेगा, यानी ये सब जो वर्ड है इस सबको हर इंडिविजुअल को सेगा बोलते हैं। तो ये 14 सेगा होता है और वो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये इस सिस्टम के तहत जो है ये डिवाइडेड होता है अरबिक का वर्ब जो है। ठीक है, तो इसमें इसके दो सेगे यानी जो हमने बताया और इसके जो है 6 और इसके 6, तो 6 + 6 + 2 14। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, तो ये मैंने पूरा पास्ट का सारा बता दिया था और उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे ये और दिया गया है। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए बस ये करते हैं कि इसके शुरू में मैंने बताया था कि या तो जो है ये माँ का इजाफा करते हैं या फिर ला का भी इजाफा करते हैं, ये ला। ये नो नॉट का माना देता है। ये देखते कि ये कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, बस वर्ब के शुरू में क्या है इसको माँ को ऐड कर देते हैं और कभी कभी ला भी यूज होता है और बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते। इससे पास्ट से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का? ठीक, काफी आ रही है।
बहरहाल नहीं है। तो बेसिक हम लोगों ने जो अरबिक का अल्फेलुल मादी है उसको हम लोगों ने प्रॉपर क्या है वो पढ़ लिया कि अरबिक का फेल माजी किस तरह से काम करता है और क्या उसके अंदर जो है किस तरह से चेंजेस आते हैं और कौन सा वर्ड जो है अब हम लोग इसकी दूसरी मेन टाइप पढ़ रहे हैं जो मैंने बताया कि ये है अल्फेल यानी द वर्ब अल्फेल अल मुदारे। ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है। इसका जो फ्यूचर होता है जो अरबिक का फ्यूचर टेंस है वो प्रेजेंट ही टेंस में क्या करते हैं, कोई एक वर्ड जैसे आपने देखा कि हमने नेगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या है माँ बढ़ा दिया जाता है पास्ट में, या फिर मुजारे में ला बढ़ा दिया जाता है नो, ये उसको नेगेटिव बना देता है। इसी तरह से फ्यूचर के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर बनाने के लिए जो है शुरू में सीन ऐड कर देते हैं या फिर जो है सौफा ऐड कर देते हैं, तो ये उससे क्या है कि वही प्रेजेंट वो फ्यूचर का माना देने लगता है। तो अभी तो हम फ्यूचर को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन सबसे मेन क्या है, ये मुदारे है, अल्फेलुल मुदारे। तो जैसा कि हम लोगों ने माजी में देखा कि ये कैसा स्ट्रक्चर था माजी का, लेकिन मुजारे का स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। इक्वलिटी कहाँ पे है कि जो फॉर्मेट माजी का था, माजी का फॉर्मेट मतलब यानी माजी में ये फॉर्मेट जैसे मैंने बताया कि थर्ड पर्सन गायब जिसको बोलते हैं उसके 6 सेगे गायब के, ये आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन गायब, मैस्कुलिन के लिए 3 और फेमिनिन के लिए 3। ये सेकंड पर्सन आप देख रहे हैं कि इसके 6 सेगे, 3 मुजक्कर के लिए, मैस्कुलिन के लिए, 3 फेमिनिन के लिए, और ये फर्स्ट पर्सन के लिए 2 सेगे। इसमें डुअल नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि डुअल क्या है, बहुत बेसिक है हर जगह पे, लेकिन फर्स्ट पर्सन में क्या है डुअल नहीं है बल्कि जमा सिंगुलर और प्लूरल है बस। तो जो जमा का सेगा है वो वही जो है डुअल के लिए भी और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। अब इसका हमें देखना है कि ये क्या फॉर्मेट है। तो हम लोगों ने देखा पास्ट में कि पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट में मैंने बताया था कि ये 3 वर्ड थे, फाला ले लें या कोई भी वर्ड ले लें, नसरा ले लें या दरबा ले लें या जो भी कोई भी वर्ब का पास्ट का फॉर्म। तो अब मैंने बताया था कि अब ये इसके बाद जो वर्ड बढ़ रहे हैं, यानी बेसिक क्या होता है, जो वाहिद का सेगा होता है सिंगुलर का थर्ड पर्सन का पहला, उसको बेस मानते हैं और उसको जो है उसके बाद एड ऑन होते रहते हैं वर्ड्स उसमें जो कि डिफाइन करते हैं कि वो ऑन एक्चुअल क्या है। तो इसमें आपने देखा कि बाद में अलिफ बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे वाव अलिफ बढ़ रहा है फालू, फिर यहाँ पे ता पे जजम बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे ता अलिफ बढ़ रहा है, ये 2 वर्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नून बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर ता जबर, ये सब लास्ट में, जो कि ये सिंबल होता है किसका, कि ये बताता है कि मैं थर्ड पर्सन हूं या फर्स्ट पर्सन हूं या सेकंड पर्सन हूं या वाहिद हूं तस्निया हूं जमा हूं जो भी है, ये लास्ट वाला जो जो ऐड हो रहा है वो वही डिफाइन करता है कि मैं क्या हूं। लेकिन हमने देखा कि शुरू में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जैसे ये फाला है नसरा है ये जो, इसमें बाद में आगे वर्ड बढ़ रहा है। लेकिन मुजारे में क्या है, मुजारे में शुरू में भी वर्ड बढ़ रहे हैं और बाद में भी बढ़ रहे हैं। तो शुरू में जो वर्ड बढ़ रहे हैं वो है या, ता,
अलीफ और नून, ये 4 वर्ड बढ़ रहे हैं। या जो है थर्ड पर्सन में बढ़ रहा है शुरू में, या और ता जो है वो सेकंड पर्सन में है, और अलीफ जो है ये फर्स्ट पर्सन में बढ़ता है शुरू में वाहिद के लिए, और नून बढ़ता है जमा के लिए और तस्निया के लिए फर्स्ट पर्सन में। यानी अलीफ और नून फर्स्ट पर्सन के शुरू में लगता है, और ता जो है वो सेकंड पर्सन में भी, पूरे के पूरा सेकंड पर्सन में क्या है, ता यूज हो रही है, और थर्ड पर्सन में भी ता यूज हो रही है। यानी शुरू में यहाँ पे या का इजाफा किया गया, इसमें या बढ़ाया गया, ता बट फिर या यहाँ पे आ गया। तो थर्ड पर्सन में देख रहे हैं कि मुजक्कर में तो तीनों जगह पे या यूज हुई है शुरू में, जो थर्ड पर्सन गायब मुजक्कर के लिए 3 सेगे हैं, इन सब में शुरू में या यूज हुई है। और थर्ड ही पर्सन में फेमिनिन के लिए, मुअन्नस के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ता का इजाफा हुआ है वाहिद में और तस्निया में, लेकिन जमा में जो है मुअन्नस के लिए या का इजाफा हुआ है। तो ये तो या और ता हो गए थर्ड पर्सन में, ये आपने देखा। ये टोटल जितने भी टाइप्स ऑफ वर्ब अब आएंगे, यानी जिसका ताल्लुक मुजारे से होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये हम 3 वर्ड वाला वर्ब पढ़ रहे हैं अभी, तो ये 3 वर्ड वाले वर्ब में, और जितने भी आगे जितने भी वर्ब के टाइप्स आएंगे मुजारे से रिलेटेड, उन सब में यही वर्ड जो है वो बढ़ेगा और दूसरा कोई वर्ड नहीं बढ़ेगा। यानी या ता अलिफ नून, और इसी तरह से बढ़ेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जिन जिन वर्ड के शुरू में जिस तरह से बढ़ा हुआ है वो एज इट इज रहेगा। ऐसे ही जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हैज है या हैव है, या ये सब जिस तरह से हम यूज करते हैं, एम है, आर है, ये सब का जो फॉर्मेट जिस तरह से इंग्लिश में है, बस उसी तरह से समझे कि ये भी ऐसे ही है। तो एक पोर्शन तो इसका हो गया कि शुरू में क्या बढ़ रहा है। तो ये ता देखिए, ये थर्ड पर्सन में कंप्लीटली क्या है, वो ता का जो है वो इजाफा हो रहा है, कंप्लीटली ता का इजाफा हो रहा है, सब में ता है। और फर्स्ट पर्सन में अलिफ आ गया वाहिद के लिए, और नून आ गया जमा और तस्निया के लिए। अब फिर लास्ट में देखते हैं, इसके डुअल में अलिफ नून बढ़ रहा है, इसके प्लूरल में वाव नून बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये सिर्फ यफलो से तफलो हो गया है। यहाँ पे फिर अलिफ नून बढ़ रहा है, ये यफलाने था, ये तफलाने है, ये और ये यफअलना है, बस नून बढ़ रहा है इसमें। उसी तरह से इसमें जो है ता, ये दोनों एक ही है, तफालो और ये तफालो। ये बैकग्राउंड से पता चलता है कि ये जो है थर्ड पर्सन का वर्ड है फेमिनिन के लिए, या सेकंड पर्सन है। ये तफलाने दोनों सेम है, बैकग्राउंड से पता चलेगा कि क्या है। इसमें भी अलिफ नून बढ़ रहा है, इसमें वाव नून बढ़ रहा है। तो ये यफालूना था और ये तफालूना है, तो ये एक नहीं है, ये थर्ड सेकंड पर्सन का होता है तफालूना, तुम सब करते हो, यू डू। तफलीना इसमें देख रहे हैं या नून बढ़ रहा है, फिर इसमें अलिफ नून बढ़ रहा है, इसमें नून बढ़ रहा है, और ये इसमें शुरू में अलिफ और नून बढ़ रहा है, बट बाकी फॉर्मेट ऐसा ही। इस फॉर्मेट को मजीद जो है, अब एक दूसरी मिसाल यंसुरू की दी गई है कि आप यफालू को ले लें या यंसुरू को ले लें। तो मैंने बताया था कि जैसे फाला था पास्ट में और नसरा था पास्ट में, तो अब यहाँ पे यफालू है प्रेजेंट में और ये है यंसुरू। तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो दूसरा वर्ड है एन, इसका जबर जेर बस चेंज होता है, जबर जेर पेश, सिर्फ दूसरे वर्ड का जो अरबिक में जो टाइप्स आती हैं उसके लिहाज से सिर्फ जबर जेर पेश पास्ट में दूसरे वाले लफ्ज का जो है वो चेंज होता है। और मुजारे का मैंने बताया कि ये जो तीसरा वर्ड आ रहा है यफालु एन यनसुरु,
ये चेंज होगा जबर जेर पेश के लिहाज से बस, और बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। यानी शुरू में जिस तरह से वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे एज इट इज आएंगे, और लास्ट में जिस तरह से जो वर्ड्स ऐड ऑन हो रहे हैं वो उसी तरह से ऐड ऑन होंगे, जैसे कि हम यूज इंग्लिश में एम आर वगैरह सब जिस तरह से यूज करते हैं, कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये बताता है कि ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। इज आएगा तो ये बताएगा कि मैं सिंगुलर के लिए यूज हो रहा हूँ, प्रेजेंट हूँ। एम भी बताता है कि मैं प्रेजेंट हूँ और सिर्फ आई के साथ मैं यूज हो सकता हूँ। तो ये सारा डिफाइन करता है। इसी तरह से इसमें भी जो लास्ट में वर्ड्स आ रहे हैं वो किसी भी टाइप के वर्ब में चेंज नहीं होंगे ये सारे वर्ड्स, और शुरू में भी जो आ रहे हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। चेंजेस सिर्फ आएगा किसमें, जबर जेर पेश के लिहाज से मुजारे में तीसरे वर्ड पे और माजी में दूसरे वर्ड पे बस। किस टाइप में, ये सुलासी के टाइप में, तीन वर्ड वाला। ये फेल हम लोग पढ़ रहे हैं सुलासी, जो सलासा बोलते हैं थ्री को, इससे है सुलासी तीन वर्ड वाला। तो ये इसको बोलते हैं फेल सुलासी तीन वर्ड वाला फेल, जो अभी जो सबसे बेसिक है और सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो है मुजारे में, तो इसी तरह से अब अगर हम कंपेयर करेंगे यफालों में और यंसुरों में, तो हमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे किसी भी लिहाज से। सिर्फ चेंजेस हमें कहाँ दिखेंगे, ये यहाँ पे यफालों में ऐन पे जबर है तीसरे वर्ड पे, और यंसुरू में तीसरे वर्ड पे पेश है। ये कब होता है, कैसे होता है, इसको जस्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ये सुलासी में यानी तीन वर्ड वाले फेल में वो छह टाइप से जबर जेर पेश माजी और मुजारे में चेंज हो सकता है। तो वो जस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मुजारे में हमने देखा कि ये वर्ड जो है यानी यनसुरो और यफालो को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों बिल्कुल क्या है, इक्वल है। यानी वो था यफालाने, ये है यनसुराने, नून देख रहे आलिफ नून उसमें भी है इसमें भी है। यानी किसी भी लेवल पे शुरू में जिस तरह से या जहां जहां पे बड़ी है, ता जहां पे बड़ी है, या फिर अलिफ जहां पे बड़ा है, वो सारे एज इट इज है। ये अपने आप को बताते हैं कि मैं क्या हूं। और लास्ट वाले वर्ड यानी यहाँ मुजारे में दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं कि मैं क्या हूं। यानी पहले भी सिंबल होता है और लास्ट में भी सिंबल होता है, जो दोनों बताते हैं कि मैं क्या हूं। यानी वाहिद हूं, तस्निया हूं, जमा हूं, या थर्ड पर्सन हूं, या फर्स्ट पर्सन हूं, या सेकंड पर्सन हूं, ये। और जो 14 सेगे का फॉर्मेट है वो एज इट इज है। माजी में भी 14 सेगे का फॉर्मेट है और मुजारे में भी 14 सेगे का फॉर्मेट है। तो ब्रीफ जो पता चला वो ये है कि अरबिक का जो वर्ब सिस्टम है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर दो ही होता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक को अल्फेलुल मुदारे बोलते हैं जिसका फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा, और एक को अल्फेलुल माजी बोलते हैं। बरखिलाफ किसके, इंग्लिश का जो सिस्टम है वर्ब का वो बहुत डिफरेंट टाइप का है बिल्कुल उससे। और अरबिक का जो है ये बिल्कुल इसकी बेसिक दो ही टाइप होती है। यानी कह सकते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट। फिर इसमें क्या है, वो आगे पीछे वो वर्ड लगा करके जो है वो उसमें चेंजेस लाते हैं, लेकिन बेसिक जो है ये यही दो टाइप्स होती हैं। और इसमें 14 सेगे का फॉर्मेट्स होता है, यानी 14 सेगे होते हैं अलग अलग। और वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डिवाइड होता है। ये अहम बात है। सवाल किसी का? सवाल इससे रिलेटेड?
नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, पास्ट समझ में आया, प्रेजेंट समझ में आया, या क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आ रही है आवाज। वालेकुम अस्सलाम। जी, कोई सवाल है? नहीं तालिब भाई, सवाल तो नहीं है अभी। तो ये समझ में आया ये? जी जी, समझ में आ गया, लेकिन हाँ, वर्ब जब अभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मैंने पास्ट पिछले हफ्ते पढ़ा, फिर इस बार प्रेजेंट। थोड़ा टाइम लगेगा और रिवीजन में, आई थिंक, मेरे ख्याल से। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे। कोई नहीं, बाकी लोग जो है वो बार बार वीडियो को जो है, जो इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो फिर आप लोग जो है उसको देख करके और प्रॉपर रिवीजन करें। बहरहाल एक बार मैं और इसको जो है वो ब्रीफ करता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियो में कि इंग्लिश में जैसे वर्ब का क्या है कि कोई वर्ड का कोई सिस्टम काउंट नहीं है। जैसे डू, दो वर्ड है इसमें, ये वर्ब है। ये कम वर्ब है, इसमें चार जो है वो है। ये ब्रेक ले लें, इसमें पांच पांच वर्ड है, यानी इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो पहली बात जो अरबिक में क्या है कि ये वर्ड जो है वो काउंट होता है और इसी से वर्ब की टाइप्स पैदा होती है। ये पांच हो गया। तो हमने जाना कि सलासा किसको बोलते हैं अरबिक में, तीन को। तो ये हम लोग सलासा से है सुलासी, यानी तीन वर्ड वाला। तो हम लोग ये सुलासी पढ़ रहे हैं अभी, जो जैसे फाला है, नसरा है, दरबा है, ये सारा होता है। तो इसमें क्या है कि अरबिक का फॉर्मेट है 14 वर्ड्स का। 14 वर्ड्स का फॉर्मेट है, जो कि मैंने बताया कि दो बेसिक टाइप है अरबिक में वर्ब की। एक है अल्फेलुल माजी यानी पास्ट टेंस, और एक है अल्फेलुल मुदारे प्रेजेंट टेंस। बेसिकली यही दो है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें 14 वर्ड्स का कंसेप्ट है, और हर वर्ड को क्या बोलते हैं, सेगा बोलते हैं। सेगा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो नॉर्मल वर्ब के आगे बस वर्ड ऐड ऑन होते रहते हैं। उससे ये समझ में आता है कि ये कौन सा सेगा है। सेगा बोले तो यानी
یہ ایک صیغہ ہے، نصرہ ایک صیغہ ہے، یہ ایک صیغہ ہے، یعنی تثنیہ کا صیغہ، یعنی تثنیہ کا صیغہ، جمع کا صیغہ، یعنی جمع کا ورڈ یا جمع کا ورب، اس کو صیغہ بولتے ہیں، ورڈ کو، ورب کے ایک ورڈ کو۔ تو یہ تو اس کو اگر اس طرح سے ریویژن کریں گے کہ بھائی اس میں ڈوئل میں الف بڑھ رہا ہے، اس میں واو الف بڑھ رہا ہے لاسٹ میں، اور اس میں تا پہ جزم ہوتا ہے، اور پھر اس میں تا الف بڑھتا ہے، یہ ٹوٹل یعنی الفعل الماضی کی جتنی بھی ٹائپس ہم آگے پڑھیں گے، چاہے وہ 4 ورڈ والی ہو، چاہے وہ 5 ورڈ، یعنی وہ ٹائپ جو ہے یا وہ فعل جو ہے 4 ورڈ والا ہو یا 5 ورڈ والا ہو یا جو بھی ہو، سب میں یہ چیز ایز اٹ از رہے گی، یعنی سب میں لاسٹ میں بڑھنے والے یہ ورڈ جو ہے وہ ایسے ہی رہیں گے جس طرح سے ہم انگلش میں دیکھتے ہیں، جو میں نے ابھی بتایا کہ اس جو ہے یہ چاہے یہ یعنی سنگولر فارمیٹ میں ہی کے لیے، شی کے لیے، کسی کے نیم کے لیے یہ یوز کرتے ہیں، اس جو ہے وہ جتنا بھی ٹائپ آئے گا یہ بہرحال پریزنٹ کے جس فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے سب میں یہی یوز ہوگا، اس جو ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ دیکھیے کہ نون پہ یہ زبر ہے، نصر نہ، تو یہ جہاں پر بھی رہے گا یہ کیا ہے، یہ بتائے گا کہ میں جمع ہوں، تھرڈ پرسن ہوں، فیمنن ہوں، اس طرح سے یہی چیز جو ہے۔ تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، مطلب یاد رہنا چاہیے یہ کہ کس ورڈ میں کیسے بڑھ رہا ہے، ڈفرینسز کیا ہے، چونکہ نالج نام ہے کیا ہے، ڈفرینسز کو جاننے کا، فرق کو جاننے کا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیو کلر ہے، یہ اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بلیو کلر ہے، تو یہ 50 کلر میں کہیں پر بھی ہوگا، تو آپ بھلے آپ بلیک کلر نہ جانتے ہو، ریڈ نہ جانتے ہو، بٹ اگر بلیو کو جانتے ہیں تو جہاں پر بھی یہ دکھے گا آپ پہچان جائیں گے کہ یہ بلیو کلر ہے۔ اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے کلر کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بٹ بلیو کو اگر جانتے ہیں تو یہ کلر کی بھیڑ میں جو ہے آپ اس کو پہچان لیں گے۔ تو یہی یہ سب سمبل ہوتا ہے کہ یہ آپ کو جاننا، ہمیں جب جان لیں گے کہ یہ تثنیہ کا، اس میں لاسٹ میں یہ ورڈ ایڈ ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ورڈ تثنیہ ہے، تو اس بیس پر آپ آگے کہیں پر بھی یہ ہوگا تو آپ یہ جان لیں گے کہ ہاں بھائی یہ ورب ہے، اور یہ سیکنڈ پرسن کا ورڈ ہے، یہ تھرڈ پرسن کا ورڈ ہے، اگرچہ آپ اس کے معنی نہ جانتے ہو یا پھر یہ کہ ڈکشنری کی ضرورت پڑے، بٹ یہ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ ڈوئل ہے یا پلورل ہے یا فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے، جو بھی ہے سیم فارمیٹ میں۔ تو یہ تو بتا دیا منفی میں نے کہ بس ما یا لا ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ مضارع میں بھی سیم چیز ہے، لاسٹ میں جو ورڈ ایڈ آن ہو رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیو، ہیز، ہیڈ وغیرہ کی طرح کے، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ ہم میں پاسٹ ہوں، پریزنٹ ہوں، لیکن یہ گویا کہ بتائے گا کہ میں تھرڈ پرسن ہوں یا فرسٹ پرسن ہوں یا سیکنڈ پرسن ہوں یا واحد ہوں یا تثنیہ ہوں، جمع ہوں، جو بھی ہے۔ اور یہ جتنی بھی ٹائپ آگے آئے گی پریزنٹ یعنی مضارع کی، وہ سارے میں یہ ورڈ جو لاسٹ میں بڑھ رہے ہیں سب میں ایز اٹ از بڑھیں گے، ایسے ہی جیسے ہیز، ہیو، ہیڈ وغیرہ سب ہر جگہ پہ وہی یوز ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے پاسٹ ہوں یا میں پریزنٹ ہوں، تو یہ بتاتا ہے کہ میں فرسٹ ہوں یا سیکنڈ پرسن ہوں یا تھرڈ پرسن ہوں، واحد ہوں، تثنیہ ہوں، جمع ہوں۔ تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کس میں کیا ڈفرینسز ہیں، کون سملر ہے اور کہاں پہ کیا ایڈ آن ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی چینجز کہیں پر نہیں آئیں گے، اس میں صرف اعراب کے لحاظ سے مضارع میں تیسرا ورڈ جو ہے اس کا زبر زیر پیش بدلتا ہے، اور ماضی میں دوسرا ورڈ جو ہے وہ اس کا زبر زیر پیش بدلتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عربی فعل میں کیا ہے، ورب میں مضارع کے اندر حال اور مستقبل، بٹ بیسیکلی یہ پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو جو ہے فیوچر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن فیوچر میں یوز کرنے کے لیے میں نے بتایا کہ کیا ہے، وہ سین یا پھر یہ سوفا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، جو آگے ہم لوگ پڑھیں گے، تو اس سے یہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے فیوچر کے لیے۔ لیکن بنیادی طور پر مضارع کیا ہے، یہ پریزنٹ کا معنی دیتا ہے۔
اور جہاں پہ فیوچر کے لیے آتا ہے وہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ موجود ہوتا ہے جس سے پھر فیوچر کا ٹرانسلیشن وہاں پہ کیا جاتا ہے، یا کچھ ورڈ جیسے سین سوفا ایڈ کر کے جو ہے اس کو المعروف بولتے ہیں عربک میں، یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے وہ المنفی ہے، یعنی جس میں جیسے جو نارمل یعنی جو افرمیٹو جو ہوتا ہے وہ المعروف ہوا، جیسے ینصر وہ مدد کرتا ہے، اور لا لگا دیں تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا تو وہ المنفی ہوتا ہے۔ تو الفعل المضارع المعروف کو افرمیٹو کو نیگیٹو بنانے کے لیے عربک میں کیا کرتے ہیں، بس لا لگا دیتے ہیں شروع میں جو مضارع میں، اور ماضی میں جنرلی ما یوز کرتے ہیں، بٹ کبھی کبھی جو ہے دونوں میں لا ما یوز کر لیتے ہیں۔ تو لا انصرو یہ ہوگا کہ میں مدد نہیں کرتا ہوں۔ الف یہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے جو شروع میں مضارع کے ورڈ بڑھ رہے ہیں تو یہ الف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو فرسٹ پرسن کو اور واحد سنگولر کو۔ تو یہ ہو گیا، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس میں یا تا الف اور نون جو ہے شروع میں بڑھتے ہیں، اور پھر تیسرے ورڈ پہ کیا ہے زبر زیر پیش کے لحاظ سے بس مضارع کے تیسرے ورڈ پہ چینجز آتے ہیں۔ اب وہی جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے، اب یہ ہے الابواب گیٹ ویز، یہ جو تین ورڈ والے ثلاثی کے فعل ہیں، یعنی میں جتنا بتا رہا ہوں بس اسی کو فوکس کرنا ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں۔ آگے جو بہت سارے کوشچن اگر کسی کو ریز ہو رہے ہیں تو وہ ہم چیپٹر وائز ساری چیزیں پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ایز اٹ از سمجھے، جتنا بتایا گیا ہے اس کو کم از کم جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے بتایا کہ یہ جو تین ورڈ والا ثلاثی فعل ہوتا ہے اس کے گیٹ ویز 6 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے چینجز جو ہے وہ کتنے طرح سے ہوگا، وہ یہاں پہ اس میں ڈسکس ہوتا ہے، کس میں، الابواب میں۔ یعنی جو بات میں نے بتائی کہ جو فارمیٹ ہے ماضی کا اور مضارع کا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی چینجز نہیں ہوگا، یعنی جو ورڈ لاسٹ میں بڑھ رہے ہیں وہ ایز اٹ از بڑھیں گے ماضی میں ٹوٹل میں، اور مضارع میں جس طرح سے لاسٹ میں جتنے ورڈز بڑھ رہے ہیں وہ سارے ایز اٹ از بڑھیں گے، اور شروع میں جو ورڈ جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں وہ سارے میں ایز اٹ از چینج ہوں گے۔ لیکن جو فرق ہے وہ کہاں پر ہے، وہ صرف زبر زیر پیش کے لحاظ سے ہے۔ زبر زیر پیش کے لحاظ سے ماضی میں دوسرے ورڈ پہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے چینجز آئیں گے، اور مضارع میں تیسرے ورڈ پہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے چینجز آئیں گے۔ تو اب یہ چینجز کتنے طرح سے آئے گا، تو یہ چینجز صرف 6 طریقے سے آئے گا جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور آسانی کے لیے جو ہے اس کو الباب کے تحت بتایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ بولیں کہ یہ فعل کس سے ہے، باب فتح سے ہے، یعنی فا کا سمبل ہے کہیں پہ، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ جس طرح سے فتح یفتح فتحن، یعنی فتح کے تا پہ دوسرے ورڈ پہ زبر ہے اور مضارع کے بھی دوسرے ورڈ پہ زبر ہے، تو اس پیٹرن پر جتنا بھی فعل آئے گا، یعنی اگر ہم نے یہ لکھ دیا کہ فعل اور یہاں پہ لکھ دیا فا، یعنی فتح کے وزن پر ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارع کے تیسرے ورڈ پہ جس طرح سے یفتحو میں زبر ہے تو اس پیٹرن پہ آنے والے سارے ورڈ میں کیا ہے، یعنی ماضی کے دوسرے ورڈ پہ زبر ہوگا، اور اس کے تیسرے مضارع کے تیسرے ورڈ پہ بھی کیا ہے وہ زبر ہوگا۔ یہ مطلب ہوا باب کہنے کا، یعنی یہ ہم نے کہا کہ باب فتح سے ہے، یہ صرف فا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی کا دوسرا ورڈ اور مضارع کا تیسرا ورڈ زبر زیر پیش کے لحاظ سے، تو فتح میں ماضی میں دوسرے ورڈ پہ زبر ہوتا ہے اور مضارع میں تیسرے ورڈ پہ زبر ہوتا ہے، تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے۔ نصرہ میں دوسرے ورڈ پہ زبر ہے بٹ مضارع میں تیسرے ورڈ پہ پیش ہے،
تو اگر یہ بات کہی جائے گی کہ یہ فعل باب نصرہ سے ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ نصرہ میں جس طرح سے ماضی میں دوسرے ورڈ پہ زبر ہوتا ہے اس فعل میں بھی دوسرے ورڈ پہ زبر ہوگا، اور ینصرو میں جس طرح سے تیسرے ورڈ پہ پیش ہے تو اس پیٹرن پہ جتنا بھی ورب آئے گا اس کے تیسرے ورڈ پہ کیا ہے وہ پیش ہوگا. تو اس ڈکشنری وغیرہ میں ایسے ہی لکھا رہتا ہے کہ نون لکھا رہے گا. تو اس سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ ورڈ نصرہ سے ہے، یعنی یہ فعل جس طرح سے نصرہ میں ماضی میں دوسرے ورڈ پہ زبر ہے اور مضارع میں تیسرے ورڈ پہ پیش ہے، تو ایسے ہی اس پیٹرن پہ فعل جتنے بھی آئیں گے جس میں نون لکھا ہو تو وہ مطلب ہوگا کہ وہ یعنی اس میں بھی نصرہ کی طرح زبر زیر پیش آئے گا بس. بٹ مصدر اس میں ڈیفائن نہیں ہوتا ہے، اس پورے فارمیٹ میں صرف ماضی اور مضارع ڈسکس ہوتا ہے. مصدر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے یا پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مصدر کیا ہے. اسی طرح سے ہم تیسرے والے کو دیکھیں، ضرب یضرب، ضربن مارنا. تو اس میں دیکھیے کہ یہ تینوں برابر ہیں، یعنی اس میں بھی تیسرے ورڈ پہ زبر ہے، لیکن اس کے مضارع میں ماضی میں دوسرے ورڈ پہ زبر ہے اور مضارع میں تیسرے ورڈ پہ زیر ہے، جو کہ ان سے الگ ہو گیا. یعنی اس میں کیا تھا، فتح یفتح میں دوسرے ورڈ پہ ماضی میں بھی زبر تھا اور مضارع میں تیسرے ورڈ پہ زبر تھا. اس کا ماضی دونوں کا ایک ہے، لیکن مضارع اس میں پیش تھا اور اس میں زبر ہے تیسرے ورڈ پہ. اور اس کا بھی چینج ہے کہ تیسرے ورڈ پہ اس میں زیر ہے، ضرب یضرب ضربن مارنا. سمع یسمع، اس میں دیکھیے کہ ماضی اس کا الگ ہے، یعنی اس کے میم یعنی دوسرے ورڈ پہ کیا ہے، یہ زیر ہے. ان تینوں میں زبر تھا لیکن مضارع ان تینوں کا الگ الگ تھا. تو اس میں کیا ہے، اس کا مضارع پھر اس کی طرح ہو گیا، یفتح کی طرح یسمع، لیکن فتح یہ ماضی اس کا الگ ہے اور اس کا ماضی الگ ہے، تو اس وجہ سے دونوں الگ الگ ہو گئے. اسی طرح سے کروم یکرم کرامتن، اس میں دیکھیے کہ دوسرا ورڈ ماضی کا پیش ہے اور تیسرا ورڈ جو ہے اس میں بھی پیش ہے. اور نصرہ میں ینصرو میں کیا تھا کہ مضارع کا اس کا بھی تیسرا ورڈ پیش ہے، اور نصرہ کا بھی ینصرو میں بھی تیسرا ورڈ پیش ہے، لیکن جو ہے اس میں کیا تھا، دوسرے ورڈ پہ زبر تھا. اس میں کروما میں دوسرے ورڈ پہ پیش ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے، ماضی میں الگ ہو گئے بٹ مضارع میں سیم ہوئے. اور فتح اور سمع یسمع، یعنی یہ دونوں مضارع میں ایک ہے، ماضی میں الگ ہے. اسی طرح سے حسیبہ، اس میں زیر ہے ماضی میں بھی دوسرے ورڈ پہ اور تیسرے ورڈ پہ مضارع میں بھی دونوں میں زیر ہے. اور سمع یسمع میں کیا تھا، دوسرے ورڈ پہ زیر تو تھا لیکن مضارع میں تیسرے ورڈ پہ زبر تھا. تو یہ 6 طرح سے اس میں زبر زیر پیش کے لحاظ سے چینجز ہوں گے. یہ بہت آسان ہے، اور اس میں جو ہے ماضی کا دوسرا اور مضارع کا تیسرا، یہ 6 طرح سے اس میں جو ہے، اور یہ اس کو 6 باب بولا جاتا ہے یا الابواب گیٹ ویز ان کو بولا جاتا ہے. اور اس کو شارٹ فارمیٹ میں یہی فا نون زاد سین کاف ہا لکھتے ہیں. اس کا مطلب بس صرف یہ ہوتا ہے کہ یعنی مضارع اور ماضی کا جو اعراب ہے وہ جس ورڈ کے جس فعل کے آگے بھی یہ اگر ڈکشنری میں لکھا رہے گا اٹ مینس کہ اس کو یعنی دوسرے ورڈ پہ زبر اور تیسرے ورڈ پہ جو بھی اعراب ہے یعنی زبر زیر پیش وہ ڈفرینشیٹ کرے گا بس. تو ماضی میں 3 حروف ہیں، یہ جو ابھی ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ثلاثی، اور یہ میں بتا چکا ہوں اس کو ہم لوگ ثلاثی بولتے ہیں، ثلاثی مجرد، جو یہ یعنی 3 ورڈ والا، جو جس میں چونکہ عربک میں نے بولا کہ ورڈ جو ہے یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. سب میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 ورڈ ہے ماضی میں اور مضارع میں 4 ورڈ ہیں، بٹ ماضی کو جو ہے بیس مانا جاتا ہے تو اسی لیے اس کو ثلاثی بولتے ہیں. تو یہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے اس میں جتنے چینجز ہوتے ہیں وہ
اور وہی جو میں نے بتایا ابھی کہ بولنے کا، جیسے کتب یکتبو کتابتن، یہ جیسے کتب یکتبو، تو یہ نصر ینصرو جو ہے تو ڈکشنری میں لکھا رہے گا کتب اور نون کتابتن، تو اس نون کا مطلب ہوا کہ جیسے ینصرو میں تیسرے ورڈ پہ پیش ہے تو ویسے ہی جو ہے اس پہ بھی یکتبو ہوگا، اس کا مضارع جو ہے جیسے ینصرو ہے. تو یہ چونکہ بہت موسٹ پاپولر ورڈ ہے یہ، تو ان کو آسانی کے لیے بیس بنا دیا گیا ہے یا ان کو آئیکن بنا لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب صرف وہی زبر زیر پیش کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو یہ 3 ورڈ والے میں جو ثلاثی کا فعل ہے، یہ اس میں اس طرح سے چینجز آتے ہیں، یا پھر ڈکشنری میں بہت، دوسری ڈکشنری میں کیا ہے، ایسے لکھا رہتا ہے کتب اور مضارع کی جگہ پہ پیش لگا رہے گا بس. تو اس کا مطلب ہوگا کہ مضارع کا تیسرا ورڈ، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مضارع کا تیسرا ورڈ ہے، کہیں پہ نون رہتا ہے تو وہ بھی وہ ہوتا ہے. اور یہ جو مصدر ہے، جو دا وربل ناؤن ہے، یہ الگ الگ آتا ہے، بٹ یہ کہ وہ بہت لیمیٹڈ ہے، وہ بہت مشکل نہیں ہوتا ہے عربک میں. یہ عبادہ، یہ بھی نصرہ سے ہے، جیسے عبدہ یا عبدو، عبادت کرنا، عبد یا عبدو، تو یا عبدو کی جگہ پہ نون رہے گا کہ یہ نصرہ سے ہے، یعنی اس کے تیسرے ورڈ پہ یعنی با پہ پیش ہے. عبادتن اس کا جو ہے مصدر آتا ہے، اور صرف مصدر کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ صرف اگر مصدر کہیں پہ ہو تو وہ مصدر عربک میں جیسے ٹو گو ہوتا ہے انگلش میں، فار ایگزامپل اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، تو اس کے لیے عربک میں بولیں گے مصدر کو بولتے ہیں یعنی عبادہ، یعنی عبادت کرنا. اس سے ریلیٹڈ سوال بتائیں، کیا کیا سوال ہے؟ علی بھائی، یہ جو گیٹ ویز ہے یہ صرف 3 جو پیج نمبر 73 کا والا ہے، یہ صرف 3 الفابet والا ورب جو ہے اس کے لیے ہے، یا 3 ورڈ والا ہے. جی 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 جی. اور دوسرا جیسے آپ نے بتایا کہ جو 14 طریقہ ہے، اس میں پاسٹ ٹینس کے جتنے بھی ورڈز، اس میں صرف بعد میں حروف ایڈ ہوتا ہے، جیسے الف نون اور یہ سب بعد میں ایڈ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں بعد میں تو ورڈز ایڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ جیسے یا تا میں بدل جاتا ہے، یا کبھی الف میں بدل جاتا ہے فرسٹ کے لیے. تو یہ سیم رہے گا سب میں، ایسے ہی ہاں بدلے گا. سب میں سیم رہے گا. یہ 4 ورڈ ہیں، یا تا الف نون، یہ یا تا الف نون، یہ ان کو حروف المضارع بھی بولتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی حروف المضارع بھی. یفتہو ہے تو یفتہو ہو جائے گا نفتہو، اور اگر فرسٹ پرسن میں یوز کریں گے تو افتہو ہو جائے گا، ایسے. بالکل 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 بالکل. اچھا، یہ بہت آسان کر کے بتایا ہے میں نے، بس تھوڑا سا اپنے مینٹل پروسیسنگ سے اس کو گزارنے کی ضرورت ہے، کہ ایک بار جب خود سے پڑھنا، یعنی اس کو ریوائز کریں گے اور اپنا دماغ تھوڑا سا یعنی سننے والے جو ہے وہ لگائیں گے، تو یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ انگلش کے کمپیئر میں بہت آسان ہے یہ، یعنی انگلش میں بھی آسان ہی ہے، جیسے وہ بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسپیشلی کون سا ٹینس ہے، یعنی پاسٹ ہے، فیوچر ہے، پریزنٹ ہے، یہ سب سارے جو ورب سب یوز ہوتے ہیں، یہ
تو ان سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے اس میں بھی جو ہے یہ 4 ورڈ شروع میں ایڈ ہوتے ہیں اور بعد میں جو ورڈ ایڈ ہو رہے ہیں وہ ٹوٹل جتنے بھی ٹائپس ہم آگے بھی پڑھیں گے، جتنے بھی ورب کی ٹائپس عربک میں آئیں گی، وہ سارا ایز اٹ از اسی فارمیٹ میں آئے گا، یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 ہی ٹائپ عربک میں ہوتی ہے، الفعل الماضی، الفعل المضارع. کس لحاظ سے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے فعل المضارع ماضی میں تو بالکل آسان ہے، بس لاسٹ میں جو ہے جو ورڈ بڑھ رہے ہیں وہ ہو گئے. اور اس میں جو ہے حروف المضارع جو ہے یا، تا، الف اور نون، یہ 4 ورڈ جو ہے شروع میں مضارع میں ایڈ ہوتے ہیں اور باقی لاسٹ میں جو بڑھ رہے ہیں وہ جتنے بھی ابھی ٹائپس ہم اور پڑھیں گے عربک ورب کی، وہ سب میں ایسے ہی یوز ہوگا. یہ بہت اہم ہے، اس کو جو ہے تھوڑا ٹائم دینا بہت ضروری ہے، چونکہ یہاں سے اگر لیک ہوتا ہے تب تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ٹائم جو ہے وہ فجر بعد کا ٹائم ہے سب لوگوں کے لیے، کہ اگر فجر بعد آدھا گھنٹہ بھی ہم اس کو اگر ٹائم دیتے ہیں تو آسانی سے جو ہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے گا. اور ریوائز کرنا ضروری ہے، وداؤٹ ریویژن کے جو ہے وہ چیزیں کسی کے ذہن کا حصہ نہیں بن پائے گی. تو اس کو جب ہم اس میں اپنا دماغ ایڈ آن کریں گے اور اس سے جو ہے گزاریں گے تو انشاءاللہ فوراً سمجھ میں آئے گا. تو یہ بہت بیسک، اگر اتنا ہم لوگوں نے جتنا ابھی تک پڑھا ہے اس سے کافی ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ڈیولپ ہو جائے گا اگر چیزیں کلیئر ہو تو. کوشچن کریں، کوشچن سے پتا چلے گا کہ لوگ جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں. نہیں، تھوڑا سا بھی اگر ڈاؤٹ ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے تو اس کو جو ہے کلیئر کیا جا سکتا ہے اور بار بار اس کو جو ہے، چونکہ یہ اگر یہاں پر جو ہے ورب کے سسٹم میں اگر پرابلم ہو گئی تو آگے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جو ہے میں نے جیسا کہ بتایا ہے اس کا کوارٹرلی ایگزام بھی لیا جائے گا، جس سے پتا چلے کہ ہاں مطلب کیا ہو رہا ہے یا کس درجے بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھیے، دو باتیں میں پھر سے بریف کر رہا ہوں کہ اس کنسپٹ کے ساتھ جو ہے وہ عربک کے ورب کو دیکھیں.
کہ ہر زبان کا کیا ہے اپنا سسٹم ہے، ہر زبان کا اپنا سسٹم ہے، اور یہ عربک کا جو ہے جو ورب سسٹم ہے اس میں کیا ہے، ایک تو جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر جگہ پہ مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے ہے، جو ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ دوسری زبان میں اس طرح سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈفرینس جو ہے بیسک واحد کے اعتبار سے ہے، تثنیہ ڈوول کے اعتبار سے ہے، جمع پلیورل کے اعتبار سے، اور یہ دونوں جو مین ہے یہ ڈیفائنڈ ہے کس طرح سے، غائب تھرڈ پرسن جو ہی شی ہوا، پھر یہ ڈیفائنڈ ہے حاضر یعنی جو سیکنڈ پرسن ہے، مخاطب یعنی جو جس سے بات کی جائے، عربک میں اس کو سیکنڈ پرسن کو بولتے ہیں، اور یہی دونوں یعنی مذکر مؤنث واحد تثنیہ پھر ڈیفائنڈ ہے کس میں، متکلم یعنی فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہو، جس کو یہ فرسٹ پرسن۔ تو ایک تو ڈفرینسز یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ نالج یا نام ہے کس چیز کا، ڈفرینشیٹ کرنے کا، اگر آپ چیزوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اٹ مینس کہ آپ کو وہ چیز آ رہی ہے، جیسے یہ ریڈ کلر ہے، یہ بلیو کلر ہے، یہ گرین کلر ہے، یہ تین چیز اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کم سے کم ان چاروں میں فرق کر پائیں گے کہ ہاں یہ جو ہے گرین ہے، یہ ریڈ ہے، یہ بلیو ہے، یہ وائٹ ہے۔ لیکن اگر ڈفرینشیٹ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ بیسیکلی پلرز ہیں، یعنی پرسن کے اعتبار سے، مذکر اور مؤنث میسکولن اینڈ فیمنن کے لحاظ سے، واحد تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے، سنگولر ڈوئل اینڈ پلیورل کے لحاظ سے، اور اس میں ٹوٹل فارمیٹ عربک کا بیٹھتا ہے 14 ورڈز کا، جس کو ہم صیغہ بولتے ہیں عربک میں۔ یہ صیغہ یعنی یہ 14 ورڈز جو ہوتے ہیں تو ہر ورڈز کو ورب میں کیا ہے، صیغہ بولا جاتا ہے، جس میں سے میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے 2 اس کے لیے ہے، 6 اس کے لیے ہے، اور پھر 6 اس کے لیے ہے، پھر اس میں 3 ہوتا ہے مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ تو اس طرح سے جو ہے بائیفرکیٹ کر کے جو ہے وہ ایزلی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو میں نے بتایا کہ ماضی میں لاسٹ میں جو ورڈ بڑھ رہے ہیں وہ سارے، اور مضارع میں کیا ہے 4 ورڈ شروع میں بڑھتے ہیں، یا تا الف نون، اور باقی لاسٹ میں ورڈ بڑھتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ ایز اٹ از رہیں گے۔ تو آپ کوئی بھی ایک فارمیٹ اگر یاد کر لیتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ کام کرے گا۔ جیسے ایک آپ ینصرو یاد کر لیں، یا یفعلو یاد کر لیں، یا کوئی سا بھی ایک یاد کر لیں جو آپ کو مطلب ہر لحاظ سے پتا ہو، یعنی ان چاروں فارمیٹ کے لحاظ سے آپ اس کو ذہن میں جو ہے ریوائز کریں، یعنی مذکر مؤنث کے لحاظ سے ڈفرینشیٹ کریں، تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن کے لحاظ سے الگ الگ کریں، واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے الگ کریں، پھر سملریٹی کو دیکھیں، ڈوئل میں یہ سملریٹی مضارع میں ہے تو وہ بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی ایک فارمیٹ ماضی کا یاد کر لیں، بس ہو گیا، یعنی چاہے تو یا نصرہ کا یاد کر لیں یا فعلہ کا یاد کر لیں، کوئی سا بھی یاد کر لیں، تو یہ ایک سیٹسفیکٹری ہے۔ اس سے پورا فارمیٹ آپ کو کیا ہے وہ آپ بہت آسانی سے سارا جو ہے سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اور کوئی چینجز اب جتنے بھی آگے جتنی بھی ٹائپس ورب کی آئیں گی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگا، صرف چینجز ہوں گے جیسے کہ یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ثلاثی، یہ پڑھ رہے ہیں ثلاثی، اب اس میں الگ الگ آئے گا، مزید فی آئے گا، بٹ جو بھی بہت سارے کچھ اور ٹائپ سب آئیں گی، تو اس میں ورڈز کی کاؤنٹنگ بس چینج ہوگی۔ جیسے یہ 3 ورڈ والا ہے، اب یہ 4 5 والے ورڈ والے آئیں گے، بس یہ چینج ہوگا، اور باقی کچھ بھی نہیں چینج ہوگا۔ مضارع میں جیسے شروع میں 4 بڑھتے ہیں، یہ آل ٹائپس آف ورب مضارع میں پریزنٹ کے لیے سارے میں یہی بڑھیں گے، اور لاسٹ میں جو بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایز اٹ از بڑھیں گے۔
اور پاسٹ میں جس طرح سے بڑھ رہے ہیں وہ ایز اٹ از بڑھیں گے، اور سب میں یہی فارمیٹ ہوگا، 14 ورڈز، غائب، حاضر، متکلم، اور یہ مذکر مؤنث کے لحاظ سے اور سنگولر ڈوئل اینڈ پلیورل کے لحاظ سے یہ سارا ایز اٹ از ہوگا۔ تو بہرحال میں نے اپنی بقدر وسعت جو ہے وہ کوشش کر لی ہے کہ بھائی چیزیں لوگوں کے ذہن میں جو ہے پیوست ہو جائے، اور پھر آپ لوگ بہرحال ویڈیو سے بھی جو ہے وہ بار بار ریوائز کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے کہیں پہ کنفیوژن ہو تو وہ کریکٹ ہو پائے۔ اور بٹ یہ کہ ریویژن بہت ضروری ہے، منیمم کم از کم آدھا گھنٹہ ٹائم دیں زبان کو، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے، تو وداؤٹ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیے بغیر جو ہے وہ چیزیں نہیں آئیں گی، تو تھوڑا سا تو ٹائم ایٹ لیسٹ دینا پڑے گا۔ اور صبح کا ٹائم ہر آدمی کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے، تو صبح میں کم سے کم ٹائم آدھا گھنٹہ نکالیں اور اس کو ریوائز کریں چیپٹرز کو، اس لیے کہ جتنا زیادہ کلیئرٹی آئے گی تو سمجھنے میں بھی اچھا لگے گا، پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا، اور آگے سمجھنے میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔